السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھا دیکھی خیر کے کاموں کو شاید اللہ کو چھوڑتے نہ جائیں، جیسے کہ حج کرنے والے زیادہ کرپشن کا کام کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ حج کرنا چھوڑ دیں، یا زیادہ لوگ لمبی داڑھی رکھ کے دودھ میں پانی ملاتے ہیں اور کاروبار جتنے دودھ کا کرنے والے ہیں انہوں نے لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، تو آپ داڑھی رکھنا چھوڑ دیں۔ یا داڑھی رکھنے والے برے کام کرتے ہیں تو آپ داڑھی رکھنا چھوڑ دیں کہ بھائی اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے داڑھی رکھنا چھوڑ دیں۔ یا کہ آپ یعنی کہ دین کے جتنے بھی ایسے یعنی کہ بنیادی احکامات ہیں ان پر عمل کرنا چھوڑ دیں کہ فلاں بندہ جو ہے یہ کرتا تھا تو اس لیے وہ تو برا تھا، تو وہ تو یہ سود پر کاروبار کرتا تھا، دوسری طرف اس نے اتنی لمبی داڑھی رکھی ہوئی تھی، تو داڑھی کی سنت کو اگر اس نے ذلیل کیا ہے یا اس نے پہچان کھو دی تو بھئی اس کو اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ آپ اپنی پہچان کے لیے داڑھی چھوٹی کر لیں اور واضح کریں کہ میری ذرا داڑھی چھوٹی ہے تو میں یعنی بہت اچھا نیک آدمی ہوں، سمجھدار ہوں، ماڈرن طریقے سے دین کو سمجھ چکا ہوں۔ اسی طرح کر کے یعنی کہ آپس کی ضدین میں ہم نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا، آپس کی ضدین میں فرقہ مسلک بندی گروہ بندی میں رسول کو بھی چھوڑ دیا، ان کے احکامات کو بھی چھوڑ دیا۔ آپس کی ضدین میں ہم نے قرآن کو بھی اس ذہن میں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ تو آپس کی ضدین میں یعنی کہ یہ چیزیں نہ چھوڑیں، کسی کو دیکھا دیکھی یعنی کہ نہ تو اسلام قبول کریں نہ ہی دیکھا دیکھی اسلام کو چھوڑیں۔ جیسے مسلمین کے نام سے، مسلمین کے میٹاورس سے اسلام والے تقسیم ہوئے تو اسلام والوں کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی، تو پھر مختلف قسم کے فرقے پیدا ہو گئے۔ تو مسلمین تو ہمارے اوپر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے یعنی کہ پہچان کے لیے، ایک گواہی کے لیے، ایک ریسپانسبلٹی کے لیے کونوں یہ کونوں کی فارم کر کے یعنی کہ چسپاں کیا ہے کہ اس کے علاوہ آپ اپنی پہچان مومنین کے، محسنین کے، صدیقین کے، شہداء کے پلیٹ فارم سے بھی نہیں کرا سکتے۔ تو یعنی کہ مسلمین کی پہچان کو بنیادی طور پر اگر ہم چھوڑ دیں گے، مسلمین کی پہچان کو آپس کی ضدین میں کہ بھئی مسلمین نے تو یہ کام کیا، مسلمین تو یہ تھے، مسلمین تو وہ تھے، اس لیے صحیح سچا مسلمین ثابت کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو شیعہ کہنا پڑے گا، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور یہ سچا مسلمین ہے۔ یا اپنے آپ کو سچا مسلمین ثابت کرنے کے لیے ہمیں صحابہ کرام کا کوڈ استعمال کرنا پڑے گا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مسلمین کے اندر ہر چیز کی یعنی ہر چیز آ جاتی ہے، اللہ کی اطاعت بھی آ جاتی ہے، رسول کی اطاعت بھی آ جاتی ہے، صحابہ کرام کی اطاعت بھی آ جاتی ہے، ان کا نمونہ بھی آ جاتا ہے، اہل بیت بھی آ جاتے ہیں۔ ہر قسم کی یہ بات میں یعنی کہ مسلمین ہو جانا جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے ہمارے لیے، اسمی قولی فعلی طور پر مسلمین ہو جانا، یعنی ہم نے تو یہ پہچان رکھ کے لیے ہم نے یہ اپنے آپ کو کہ ہم صحیح مسلمین ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ دوسرے مسلمین نہیں ہیں، یہ اصلی والے مسلمین ہیں، اپنا نام ہی بدل کے مسلمین کا اہل حدیث رکھ لیا۔ ایسے ہی ہم نے اپنا نام ہی بدل کے مسلمین کا یعنی کہ اہل سنت رکھ لیا، اپنا نام ہی اصل بدل کے ہم نے مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی سے پہچان کرانی شروع کر دی کہ اصل مسلمین تو یہ ہیں۔ مسلمین کا نام ہی بیڑا ہی غرق کر دیا، گم ہی کر دیا، مسلمین کے میٹاورس کو مسلمان بنا دیا۔ مسلمان تو ہمیں فارسی زبان بولنے والے کہتے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارا نام مسلمان نہیں رکھا۔ مولانا مودودی نے اپنے قرآن پاک میں یعنی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گڑھا ہے مولانا مودودی نے، یہ ہمارا نام فارسی بولنے والوں نے مسلمان رکھا ہے۔ اس طرح کر کے مسلم بھی ہمارا نام نہیں ہے، یہ یعنی کہ دیکھیں نا، مسلم ورب ہے، فعل ہے، اسم نہیں ہے، تو یہ انگریزوں نے ہمارا نام رکھا تو ہم نے قبول کر لیا۔ اس طرح کی پتہ نہیں کتنی خامیاں ہمارے اندر ہیں، کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی پروپورشنل جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس پر عمل ہی نہیں کرتے،
آپس کی ضدین میں، آپس کی مخالفت میں ہم نے وہ اسلام کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کو بھی چھوڑ دیا، رسول کو بھی چھوڑ دیا، قرآن کو بھی چھوڑ دیا، ہر چیز ہی چھوڑ دی، اپنی پہچان کو بھی چھوڑ دیا۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے۔ بھائی اگر آپ لوگوں نے داڑھی رکھنی ہے، داڑھی کے اصول پر آنا ہے، تو آپ داڑھی شیو کر دیتے ہیں کہ یہ سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں، داڑھی تو یعنی کہ اور بابے لوگ بھی رکھتے ہیں داڑھی، جو درویش ہوتے ہیں، داڑھی تو یہودی بھی رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داڑھی کا قصور ہے۔ بھائی وہ داڑھی کس طریقے سے رکھتے ہیں یہ بھی تو دیکھیں نا۔ سکھوں کی مونچھیں بڑی ہوتی ہیں، داڑھی یعنی کہ اسلام میں ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ اسی طرح کر کے ہم نے جیسے داڑھی کو کاٹ دیا، ایسے کر کے ہم نے اسلام کی تمام تعلیمات کو بھی کاٹ دیا، کاٹ کر رکھ دیا صرف اپنی پہچان کرانے کے لیے کہ بھئی ہم تو کھرے مسلمین ہیں، ہمارے دل کے اندر داڑھی ہے۔ جیسے ڈاکٹر قدیر نے کہا میرے اندر داڑھی ہے، اس نے علامہ اقبال سے سنا تھا میرے اندر داڑھی ہے۔ سنی سنائی باتیں یعنی آگے کرنا اور اپنی شہرت پیدا کرنا اور اپنے آپ کو یعنی کہ فیمس کرنا کہ میرے تو اندر داڑھی ہے باہر نہیں ہے، تو داڑھی والوں کو ذلیل کرنا یہ بری بات ہے۔ داڑھی ایک سنت ہے، داڑھی کی تذلیل نہ کریں۔ داڑھی کو اگر آپ نے رکھنا ہے سنت سمجھ کر تو پھر سنت کے مطابق رکھیں، یہ نہ کریں کہ آپ نریندر مودی جیسی داڑھی رکھ لیں اور یعنی کہ بالکل چھوٹے چھوٹے بال سکن ٹچ ہوں اور اس کو کہیں کہ یہ ہم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ سنت ہے۔ سنت کی بھی توہین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے کہ آپ اس قسم کی داڑھی رکھ کے اپنے آپ کو کہیں کہ ہم نے سنت رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح باقی سارا دین ہے۔ جو آپ نے اپنے ظاہری 5 فٹ کے جسم پر 6 فٹ کے جسم پر اس دین کو اسلام کو لاگو نہیں کر سکے، تو باقی آپ نظام کے طور پر بھی تو ظاہر ہے اسی طرح ہی داڑھی کی طرح ہی کاٹ کوٹ کے دین کو کینچی مار کے تو دین کو آپ نفاذ کر رہے ہیں۔ دین میں کمیونزم کو شامل کیا ہوا ہے، دین میں سوشلزم کو شامل کیا ہوا ہے، ان کے نظریات کو باقاعدہ طور پر شامل کیا، ان کی فیکلٹیز کو یعنی کہ جیسے اسٹوڈنٹ کی الگ، مزدور کی الگ، کسانوں کی الگ، طلباء کی الگ، یعنی وکلا کی الگ فیکلٹیز، یہ سارا کمیونزم سسٹم ہے کہ یعنی کہ ان کے حقوق کی جنگ الگ الگ سے لڑنا۔ اسلام تو یعنی کہ مسلمین تو اپنا میٹاورس رکھتا ہے، اپنے حقوق مسلمین کی بنیاد پر، مسلمین کے میٹاورس پر اس کو سارے مل جاتے ہیں، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ کسان ہے، چاہے وہ طالب علم ہے، چاہے کچھ بھی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی میرا کام تو اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے ہے، یہی میرے فارم پر لکھا ہے۔ لیکن شرعی نسبت کو مسلمین کی کو بھی غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ کوئی جماعت کے طور پر فرقہ بندی بنا کے مختلف جماعت المسلمین بنا کے بیٹھے ہیں، کوئی امام والمسلمین کے نام پر 3500 امام بنا کر بیٹھے ہیں، اور ان کی نہ کوئی پوری ورلڈ میں کوئی یہ پوچھتا ہے ان کو، نہ کوئی ان کی بیعت کر رہا ہے، نہ کوئی سسٹم ہے۔ اس لیے میں نے شرعی نسبت کو امت کی وحدت کے لیے یعنی کہ سب سے پہلے یہ پراپر چینل اس میتھڈ کو استعمال کیا کہ شرعی نسبت کو ہم نسبت کی بنیاد پر امت کی وحدت کریں، امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام کریں، شرعی نسبت کی، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، شرعی نسبت کی بنیاد پر مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام، یہ میرا مقصد ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔